روحي وصار الدمع. اور غلیظ عادت بھی ہوتی ہے بدتمیزی کی، بد اخلاقی کی. وہ شخص بھی بدتمیزی بد اخلاقی کے ساتھ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا اور تھا سید. آج سید سب معاف سمجھتے ہیں. آیا اینٹتے ہوئے، اس کا ازار جو ہے ٹخنے کے نیچے تھا. اینٹتے ہوئے آیا، ٹھہر گیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. آپ جب دیکھو حدیث بیان کرتے رہتے، جب دیکھو حدیث بیان کرتے رہتے، جب دیکھو حدیث بیان کرتے رہتے. ٹھیک ہے، میرے جیسے لوگوں کے بارے میں بھی آپ نے کوئی حدیث سنی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگاہ اٹھائی، دیکھا اور نگاہ کو نیچی کر لیا. بڑا بدتمیز، بڑا بد اخلاق تھا. نگاہ نیچی کر لیا. کہا ہاں میں نے سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے. خوش ہو گیا کہ ہمارے بارے میں نبی سے حدیث سنا ہے. ٹھیک ہے، کون سی حدیث سناؤ؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نکلا اپنے کپڑے کو ٹخنے کے نیچے کر کے، اکڑتے ہوئے سینہ تان کر. اللہ تعالی نے زمین کو کہا وجل ببا، اے زمین دھنس جا. زمین پھٹ گئی. وہ شخص دھنس رہا ہے اور زندگی بھر دھستا ہی چلا جائے گا. نبی کا فرمان سنا دیا، نبی کی حدیث سنا دی. اصلاح کر لینا تھا، اس کو اپنی حالت سدھار لینا تھا، لیکن اللہ کی توفیق نہیں ہوئی. دل میں اس کے کجی تھی، ٹیڑھا پن تھا. وہ شخص پلٹا روڈ سے اور اینٹتے ہوئے ایسے جا رہا ہے، اپنے لباس کو گھسیٹتے ہوئے. کہا ابو ہریرہ ذرا دیکھو، ایسے ہی وہ آدمی چلا تھا. جتنے شاگرد تھے اٹھے. یہ بدبخت حدیث سن کر بھی اس طریقے سے بدتمیزی اور غرور کا مظاہرہ کر رہا، مارو اس کو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے جواب دینے کا، اس کو مارنے کا، اس کو دھتکارنے کا. خاموش بیٹھ جاؤ. اور قرآن کی آیت اپنے شاگردوں کے سامنے سنائی، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. جو مسخرہ کرنے والے ہیں، مذاق اڑانے والے ہیں، اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا. بیٹھ جاؤ شاگردوں. وہ شخص تھوڑی دور گیا تھا، ایک چھوٹا سا پتھر تھا، اس کے پیر میں لگا، اٹک کے گرا، اور جب اٹھا تو اس کے منہ کے 2 دانت ٹوٹے ہوئے تھے، خون بہ رہا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کہ دیکھ لیا تم نے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. تو ہمارا اور آپ کا بھی کام ہے، اللہ نے جو کچھ ہم کو آپ کو دیا ہے قرآن و حدیث کو عام کرتے جانا ہے. باقی جو سازشیں، جو مخالفت ہے، وہ سب اللہ سنبھال لے گا. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے کہا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کو پکارتے ہیں اس کے ساتھ، وہ بھی عنقریب دیکھ لیں گے. اور اے نبی، جو لوگ آپ کو طعن تشنیع کر کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں، دل کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. یہ کافر، یہ مشرک، یہ منافق جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں، بِمَا يَقُولُونَ، سب اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. اس وقت آپ صبر کا مظاہرہ کریں، لیکن یہ بڑا کام آپ روکیں نہ، بلکہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. دل کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، ایسے وقت میں یہ کام کرتے ہوئے اللہ کی پاکی بیان کریں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ. اور
اپنے رب کی تعریف بیان کریں اور پھر سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز آپ پڑھیں، سجدہ سے مراد نماز پڑھیں۔ جیسے ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں کہ میں جنت میں جاؤں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن ٹھیک ہے میں اپنے رب سے دعا کروں گا، لیکن تم کثرت سجدہ سے میری مدد کرو۔ کثرت سجدہ سے مدد کرو یعنی خوب کثرت سے نوافل اور سنن پڑھو، پھر تمہارے حق میں دعا کروں گا، تمہارے نوافل زیادہ ہوں گے، ہماری دعائیں ہوں گی تو اللہ قبول فرما لے گا۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے نبی کو پاکی اور تعریف بیان کرنے کے لیے کہا اور پھر سجدہ کرنے کے لیے کہا، یہاں سجدے سے مراد نماز ہے۔ نماز فجر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا، اللہ کی نگرانی میں آ جاتا۔ خبردار ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی نگرانی کے بارے میں تم سے سوال کرے۔ کیا مطلب؟ شکایت کرو گے اللہ دشمن تھا، اس کا ڈر تھا، اس کا خوف تھا، فلاں کا خوف تھا، جان کا خطرہ تھا۔ اللہ کہے گا میرا نبی تو سنا چکا تھا، 2 رکعت نماز پڑھ لو، اللہ تمہارا محافظ، تم نے کیوں یقین نہیں کیا؟ اسی طریقے سے چاشت کی نماز بھی ہے، اللہ سورج ڈوبنے تک ان نمازوں کی پڑھنے کی برکت سے محافظ بن جاتا ہے، اس کا نگران بن جاتا ہے۔ تو وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اب رمضانی میں نمازوں کی پابندی نہیں کرنا ہے، بلکہ آخری سانس، یقین سے مراد موت ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی عبادت سے ہم کو روک دے، اور اس میں سب سے اہم چیز نماز ہے۔ نماز کب معاف ہے؟ عورتوں کے مخصوص ایام ہے، ٹھیک ہے ان کو معاف، لیکن مردوں کے تو کوئی ایسے ایام نہیں ہے کہ نماز معاف ہو جائے۔ ایک ہی ہے، یا تو مر جائے یا تو پھر بے ہوش ہو جائے، اس کی عقل کام نہ کرے، جب ہی نماز معاف ہے، ورنہ ٹھہر کے پڑھے نہیں پڑھ سکتا، تو بیٹھ کے پڑھے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھے نہیں پڑھ سکتا، آنکھوں کے اشاروں سے پڑھے لیکن معاف نہیں ہے کسی بھی حالت میں۔ جب تک اس کی عقل کام کر رہی ہے، جب تک وہ زندہ ہے، کسی بھی حالت میں نماز معاف۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب موت آ جائے اسی حالت میں ان عبادات کو روکو۔ تو ان آیات کا خلاصہ یہ ہے، ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ رکھا آپ کے سامنے، اور آگے سورہ حجر، سورۃ النحل کے اندر میں سمجھتا ہوں حافظ صاحب نے 7ویں رکعت میں پڑھا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے سب مرد ہی تھے، بس سوال کر لو جاننے والوں سے اگر تم جانتے نہیں، اور پھر دلیل بھی پوچھ لو، کتاب بھی پوچھ لو۔ اے نبی کھول کھول کر جو ہم نے نازل کیا بیان کرو، تاکہ فکر کرنے والے فکر کریں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیات کے بارے میں کہتے ہیں
جب اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا ہے تو اس وقت مکہ کے کافرین مشرکین آپ کو رسول نبی ماننے کے لیے تیار نہیں، انکار کر دیا، نہیں مانا۔ صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ آپ کو مٹانے کی، آپ کے ماننے والوں کو دنیا سے نیست نابود کر دینے کی ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اے کفار مکہ، مشرکین مکہ، تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالی اپنا رسول بنا سکتا ہے، یہ اللہ کے شان کے خلاف ہے۔ اللہ کو اپنا رسول پیغمبر بنانا ہے تو کسی فرشتے کو بناتا، ٹھیک ہے تمہاری بات، لیکن یہ بتاؤ تم کو علم نہیں ہے، تم جاہل ہو، لیکن یہودیوں کے پاس چلے جاؤ، وہ اہل کتاب ہے، عیسائیوں کے پاس جاؤ، اہل کتاب ہے، ان سے سوال کرو جو اہل علم ہے، فاسألوا اہل الذکر، یہ اہل ذکر ہے، ذکر سے مراد کتاب، کون سی؟ گویا تورات کو بھی جو آسمانی کتاب ہے اتری، رب نے ان کو ذکر کے نام سے یاد کیا۔ قرآن کو یہاں اس سے پہلے قرآن کو ذکر کہا، قرآن مراد، لیکن یہاں تو یہ تو قرآن مانی نہیں رہے ہیں، یہ قرآن مانی نہیں رہے کہ اللہ ان کو کہے قرآن میں دیکھو، قرآن کا، صاحب قرآن کا انکار کر رہے ہیں، اس لیے یہاں ذکر سے مراد اہل کتاب ہے، یعنی یہود و نصارہ، وہ اپنے کتابوں میں پڑھ چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک صفت کے بارے میں، عیسائی پڑھ چکے ہیں انجیل کے اندر ایک ایک صفت کے بارے میں، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے زبانی بشارت دے دیا اور نام بھی بتا دیا، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا، ایک ایک صفت۔ اسی لیے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں صحابہ کے ساتھ، ایک شخص آیا، فضائل الانبیاء میں یہ حدیث موجود، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا، قرضہ دیا تھا لیکن قرضہ واپس کرنے کا جو وقت تھا اس سے پہلے ہاتھ پکڑ کر یہ قرضہ پوچھنے لگا اور بڑی سختی کیا اس کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں آئے، اس کو روکنے کی کوشش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر تم سے یہ امید نہیں تھی، تمہیں اس کو ڈرانا نہیں تھا بلکہ مجھے کہنا تھا کہ ان کا قرضہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس کر دو۔ اب صبح، دوپہر، شام ہو گئی، وہیں روک لیا، نہیں جانے دے رہا، جب تک آپ قرضہ دیں گے نہیں ہم جانے نہیں دیں گے۔ شام ہو گئی تو شخص خود کہتا ہے یہاں قرضہ وصول کرنا مقصد نہیں تھا بلکہ میں نے اپنے کتاب تورات کے اندر یہ پڑھ رکھا ہے کہ آخری نبی کی یہ صفت ہوگی، گستاخی بھی کرو تو اس کے پیشانے پہ سلوٹیں، اس کی بھونس چڑھے گی نہیں، چہرہ بدلے گا، اتنا با اخلاق ہوگا، اتنا اخلاق والا ہوگا۔ تو میں نے آخری نبی کی صفت جو تورات میں پڑھ لیا تھا ہو بہو ہم نے آپ کے اندر دیکھ لیا۔ ہمیں قرضہ وصول نہیں کرنا تھا
اب یقین آ گیا آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اب آپ کلمہ پڑھائیں، میں پیچھے کلمہ پڑھتا ہوں، اسلام میں داخل ہو جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا دیا، کہا بھی آپ رکے رہیے، رک گئے صحابہ کے ساتھ۔ گیا کچھ دیر کے بعد گھر سے آ رہا ہے، کوئی بڑا تھیلا لے کے آ رہا ہے، اٹھانا بھی چاہ رہا ہے تو اٹھا کے نہیں، کھینچتے ہوئے لے کے آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر اسلام، آپ کا کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گیا، آپ کو رسول مان لیا۔ اب ہمارے گھر میں ہمارے پاس جتنی پونجی تھی اس ساری پونجی کو جمع کر کے 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور ایک حصہ یہ تھیلا بھر کے، بورا بھر کر میں آپ کے سامنے لا کے رکھا ہوں۔ اب جب میں اسلام قبول کر چکا ہوں تو سارے مسلمان ہمارے بھائی ہیں، اس میں جو مسکین، محتاج، لاچار، غریب، مجبور، بھوکے، تنگ دست ہیں، اس رقم کو ان لوگوں میں تقسیم کر دیے تاکہ ہمارے بھائی کوئی پریشان نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، اے مکہ کے لوگوں، تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے کہ اللہ کی شان کے خلاف ہے اللہ کسی انسان کو رسول بنائے؟ ٹھیک ہے، یقین نہیں آ رہا، لیکن فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ٹھیک ہے تم کو علم بھی نہیں ہے، تمہارے پاس کتابیں بھی نہیں ہے، تم پڑھنا بھی نہیں جانتے، تو جاؤ اہل کتاب کے پاس، وہ پڑھے لکھے ہیں، ان کے پاس آسمانی کتاب ہے، وہ پڑھ کر تم کو بتائیں گے کہ کوئی انسان اللہ کا رسول بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا۔ اس سے پہلے جتنے انبیاء و رسول آئے وہ کون تھے؟ فرشتے تھے، جن تھے، یا کوئی مخلوق تھے، یا رسول تھے؟ اگر رسول تھے وہ اللہ کے، جب وہ لوگ انسان ہونے کے باوجود رسول بن سکتے ہیں تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول کیوں نہیں بن سکتا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ ہے مقصد۔ اور پھر اللہ نے ان کو یہ بھی کہا، جا کر کہیں خالی گلے بن کے سننا نہیں، بلکہ دلیل اور کتاب بھی پوچھ لینا۔ دوستو، یہاں اس آیت کا یہ شان نزول ہے، لیکن افسوس آج ہمارے بہت سے بھائیوں نے اس آیت سے تقلید کی دلیل لے لی ہے۔ تقلید کہتے ہیں فرض ہے، ضروری ہے، دلیل کیا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، مارو گھٹنا پھوٹے سر۔ اللہ نے اس میں کیا بیان کیا ہے اور کیا مطلب نکالا جا رہا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو یہ آیت تقلید کی تردید کر رہی ہے، تقلید کی تردید کر رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے سوال کرو، نہیں جانتے تو جاننے والوں سے، تو اب ہم کو آپ کو مسئلہ معلوم کرنا آج کے حساب سے، اب کہاں جائیں گے معلوم کرنے؟ اب ان کی نظر میں اہل علم 4 ہی ہیں، 4 ہی امام، سب قبر میں دفن ہے، قبر میں جا کے آپ پوچھیں گے کیا ہے؟ عالم صاحب آپ کے سامنے ہیں، کوئی مسئلہ ہے، عالم صاحب سے پوچھ لو۔ عالم صاحب کا فرض ہے جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، وہ چیز واضح کر کے بیان کرتے ہیں۔ یہاں تو دلیل کی تردید ہو گئی، لیکن اگر کوئی شخص کہتا تو ہے پہلے یہ تو بتائے جتنے پہلے کے علماء ہیں انہوں نے تقلید کی تعریف میں خود اختلاف کیا ہے، خود تقلید کی تعریف میں سب متفق نہیں ہے، کوئی کچھ کیا ہے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے تقلید کی نہیں، صحابہ نے کی، ٹھیک، اب نبی کے اوپر شریعت مکمل ہوئی تھی کہ نہیں؟ صحابہ کی شریعت مکمل ہو گئی،
نبی نے تقلید نہیں، نہ آپ کے عمل سے اور نہ آپ کے قول سے. صحابہ تھے، کہیں بھی تقلید کا لفظ نہیں، بلکہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. جب ان کو کہا جاتا ہے جو رب نے اتارا ہے، نازل کیا ہے، اس کی اتباع کرو، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر ان کی اتباع کریں گے، اس پر چلیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا جب تم کو معلوم ہو جائے تمہارے باپ دادا نہ ہدایت پہ تھے اور نہ عقل رکھتے تھے. یہاں تردید کر دیا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر. اب یا کہ یہی سوچ لو، ٹھیک ہے، امام صاحب نے کس کی تقلید کی؟ امام صاحب. اگر امام صاحب تقلید کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں یا تقلید کی ہے تو کس کی ہے یہ سوال. اور دوسری چیز یہ ہے، جب قرآن و حدیث میں اس چیز کا ثبوت نہیں ہے، آپ کہتے ہیں امام نے تقلید نہیں کی، تو جب امام نے تقلید نہیں کی تو تم نے کہاں سے تقلید نکالی؟ سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے پھر. تیسری چیز یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث، ایک ایک ادا، ایک ایک اشارہ، ایک ایک مسکراہٹ، ایک ایک ایکشن، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے حدیث کی کتابوں میں محفوظ رکھا ہے. نبی کون سی بات کہتے ہوئے مسکرا دیے، نبی کیا فرما رہے تھے تو انگلی کا اشارہ کیا، نبی کیا کہہ رہے تھے تو آپ نے سیدھی طرف دیکھا، نبی کیا فرما رہے تھے کہ آپ نے بائیں طرف دیکھا، نبی کیا کہہ رہے تھے کہ آسمان کی طرف دیکھا، نبی کیا کہہ رہے تھے کہ آپ نے غصہ کیا، نبی کیا کہہ رہے تھے کہ آپ نے بائیں طرف سامنے نظر کو جھکا دیا، نبی کیا کہہ رہے تھے کہ اپنے دو انگلیوں کا اشارہ. اللہ کی قسم، اللہ کا یہ فضل ہے، نبی کی ایک ایک ادا، ایک ایک مسکراہٹ اللہ نے موجود رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے. حتیٰ یہ کہ پیشاب کرنے بیٹھے تو وہ بھی حدیث میں موجود. یہ بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے ٹھہرے تو ایک گنڈی کھلی ہوئی تھی. نہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو انہوں نے بھی ایک گنڈی ہمیشہ کھول کر نماز پڑھنا شروع کر دیا. کون سی چیز باقی ہے جو حدیث میں نہ ہو کہ ہم مجبور ہیں ہم کو دوسرے طرف ایک ایک چیز. اور پھر کیا فقہ میں یہ ساری چیز بس امام نے کیا، امام نے کہا، دلیل ثبوت کچھ بھی. دلیل یہی ان کو معلوم تھا جبھی تو کی. تو کیا نبی کو نہیں معلوم تھا؟ صحابی کو نہیں معلوم تھا؟ چلو تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو، صحیح یہی میدان محشر قائم ہو یا اب بھی یہیں پر نبی بھی آ جائیں، نبی موجود نہیں ہے، نبی آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے فرض کر، امام حضرات بھی نہیں ہیں، وہ غلط نہیں، وہ 100% صحیح تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی تقلید کے لیے نہیں کہا، انہوں نے حکم لاگو نہیں کیا، بلکہ انہوں نے قرآن و حدیث کو فالو کیا اور کہا جہاں سے ہم نے علم حاصل کیا ہے وہاں سے تم کرو. ان کی غلطی نہیں ہے، ان کی غلطیاں نہیں ہے دوستو، وہ بری ہوگی انشاءاللہ. اب ایک طرف نبی آ جائے اور ایک طرف یہ امام آ جائیں، ایسے وقت میں نبی بھی نہیں امام بھی نہیں ہے. اب آ جائے نبی کہے ہماری مانو، امام کہے ہماری مانو، تو بتاؤ بھئی کس کی مانی کیا؟ کس کی مانی؟ نبی. تو اسی طریقے سے جب حدیث موجود ہے، اس کے سامنے اقوال آ جائے، اس کے سامنے فقہ آ جائے تو مانیں گے کس کی؟ اللہ جس کی کہہ رہا ہے دوستو. اب یہاں قرآن و حدیث میں نہیں مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، امام صاحب کچھ کہہ رہے ہیں فالو، لیکن اس کے بعد اگر قرآن و حدیث میں مل جا رہا ہے تو یہ وہ دائمی مسلک نہیں بن سکتا ہے. تو خیر، یہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ بیان کیا لیکن بیچاروں نے اس سے مراد
تقلید لے گئی. تو خیر لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پوچھنا ذکر والوں سے، جاننے والوں سے، عالموں سے، لیکن خاموش نہیں بیٹھنا. دلیل پوچھ لینا، کتاب بھی پوچھ لینا. جب وہ دلیل کتاب بتا دے اس میں جا کر دیکھ لو قرآن و حدیث میں موجود ہے تو الحمدللہ. پھر تقلید نہیں کہا، جھگڑا کہاں رہا، اختلاف کہاں رہا، کچھ بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ چیز کی وضاحت کی ہے. اور لوگوں نے غلط مفہوم نکالنا شروع کیا. قرآن کا جو مقصد ہے اس مقصد سے ہٹا کر دوسرا مفہوم نکالا ہے. اسی طریقے سے آخری رکعت میں جو حصہ پڑھا گیا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فایایا فارہبون. یہ رکوع میں کچھ آیت. ویسے تقریباً جو حصہ آج پڑھا گیا سب میں اجمالی طور پر دیکھا جائے اللہ نے کہا ہم قرآن کی حفاظت کریں گے. اور پھر ابلیس کی آدم علیہ السلام کی پیدائش، پھر ابلیس کا سجدہ نہ کرنا، پھر اس کا موقع لینا اللہ تعالیٰ سے ہم بہکائیں گے، پھر یہ کہنا ہم سب کو بہکا دیں گے مگر الا عباد اللہ المخلصین، تیرے مخلص بندے کہ ہم نہیں بہکا سکتے ہیں. پھر تھوڑا جنت، پھر کچھ نبیوں کے قوموں کا تذکرہ، پھر توحید اور شرک کی بات کرتے کرتے اللہ نے یہاں فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین. اس میں چند چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا یہ جو مشرک ہیں، یہ جو مشرکین ہیں، انہوں نے اللہ پر افترا کیا. ان کی بدماشی کیا ہے؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے، بیوی دیا، بچے دیا، ان کو زندہ کیا، چلنے پھرنے کی ساری چیزیں اللہ دیا. اب یہ کیا کہتے ہیں فلاں بت نے دیا، فلاں بزرگ نے دیا. اور آج بھی یہ مسلمانوں کا ہے. اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ. کیسے پیدا ہوا؟ فلاں درگاہ پہ گئی تھی، منت مانی تھی، جا گئی. تو اسی لیے اب تو کچھ کم ہے، نہیں تو آندھرا پردیش میں پہلے دیکھتے اگر کہیں چلے گئے کسی کو آپ نہیں پہچانتے، نام نہیں جانتے تو 2-3 نام، قادر بابا پوچھو اس کا نام نکلتا ہے، یا غوث یا جہانگیر. یہ 2-3 ناموں میں یعنی تقریباً لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کو جو بیٹا ملا ہے یہ جہانگیر بابا دیے ہیں یا غوث بابا. اسی حساب سے ان کا نام بھی رکھ دیا. دینے والا اللہ. اور پھر کس کے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ بابا نے دیا. پہلے جو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا آج 50% مسلمانوں کا بھی وہی عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان لوگوں نے بڑا برا کیا، ظلم کیا. ان لوگوں نے دیا میں اور کہتے ہیں دوسرا دے دیا، یہ ظلم کیا. اور دوسری چیز فرشتے اللہ کے مقرب مخلوق ہیں. اللہ نے نور سے ان کو بنایا. جس فرشتے کے ذمے جو کام لگا دیا وہ کام بخوبی انجام دے رہے ہیں. اب انہوں نے فرشتوں کی بھی عبادت شروع کر دی. اور وہ کیا کہہ کر فرشتوں کی عبادت شروع کی؟ کیا کہہ کر یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ. ظلم در دیا اللہ نے، لیکن کہا دیوی دیوتا بابا نے دیا. ایک چیز اللہ کی مخلوق فرشتے ہیں مقرب، لیکن کہہ دیا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اسی پر بس نہیں، ان کی پوجا بھی شروع کر دی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو افطرا بازیاں کر رہے ہیں میں ان سے پوچھوں گا، چھوڑوں گا نہیں ان سے. میں سوال کروں گا. ایک دن میرے پاس آنا ہے جب ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، دلیل کیا تھی، ثبوت کیا تھے. پھر اللہ تعالیٰ ان کفار مکہ مشرکین مکہ کی حالت بیان کر رہا ہے. ان کو اگر بیٹیاں ہوتی ہیں
تو اب ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، کالا پڑ جاتا ہے۔ آیا اس چیز کو ہم رہنے دیں یا دفنا دیں اس ذلت مصیبت کو؟ اپنے لیے بیٹیاں ناپسند کرتے، اگر ہو جائے بیٹی ان کے گھر میں پیدا تو چہرہ سیاہ کالا پڑ جاتا، رنج غم میں ڈوب جاتے، سوچنے لگتے کہ آیا اس ذلت کو رہنے دیں یا مٹی میں ملا دیں، یہ سوچنے لگتے۔ لیکن جو اپنے لیے ناپسند کرتے وہی رب العالمین کے ساتھ جوڑ دے رہے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں، یہ کون سا انصاف ہے دوستو؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ اللہ کا یہ اللہ پر افتراء ہے۔ اللہ ان سے پوچھے گا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ ان کی کیفیت بیان کر رہا ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا رک کر ہم یہ سوچیں، کیا آج اکثر مسلمانوں کی یہ کیفیت نہیں؟ مرد تو مرد ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ خالہ اماں، نانی اماں، دادی اماں، ان کے بہوؤں کو اگر ایک سے دو بیٹی ہو جائے تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ یہ دنیا بھر کے طعنے دینے لگتی ہیں، ظلم کرنے لگتی ہیں، اس کو بھگانے لگتی ہیں، یا کہ اپنے بیٹے کو حکم دیتی ہیں طلاق دے دے، دوسری شادی کر لے، جو بیٹا جانے ایک وارث جانے۔ کیوں؟ وہ کفار تھے، وہ مشرکین تھے، ٹھیک ہے، لیکن ہم تو کتاب اللہ سنت رسول اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں نا۔ ہم کیوں بیٹیوں کی پیدائش کو ناپسند کرتے ہیں؟ غور کی بات ہے، کیا عورت کی صحت خراب، زیادہ بچے ہوئے، یا کہ اتنا بڑا خرچہ ہے، یا کہ پھر کمائے گئے تو بچی چلی جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت اس کو بتایا ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں بیٹا بیٹی دونوں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹی دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کچھ نہیں دیتے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ دے رہا ہے نعمت کو۔ اس سے پہلے قتل کر جاتے تھے، کفار مکہ دفن کر دیتے تھے۔ اس وقت جدید ترقی نہیں تھی، آلات نہیں تھے، لیکن آج مسلمان بھی بچیوں کی پیدائش کو ناپسند کرتے ہوئے اگر حمل کو گرا دیتا ہے تو یہ بھی قتل کرنے میں ہے۔ دونوں کے قتل میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ آپریشن کر کے گرا دے، دوا کھلا کے گرا دے، یا کوئی اور انداز اپنا لے، لیکن وہ ہوگا قتل، وہ ہوگا کفر، ہوگا کفرانہ انداز، مومنانہ انداز نہیں ہوگا۔ ایسے عورتوں کو، ایسے مردوں کو، ایسے خواتین کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گردن ناپے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور وہ معصوم بچے جو نطفے کی شکل میں تھے، لوتھڑے کی شکل میں تھے، یا پیدائش کے پہلے گرا دیا گیا تھا، اللہ سوال کرے گا تو دنیا میں آئی نہیں تھی، یا آئی تو معصوم تھی، یا صرف تیرا لوتھڑا بنا تھا، تو نے گناہ کیا کیا تھا؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کے جرم میں تیری ماں نے، تیرے باپ نے تیرا قتل کیا تھا؟ جواب کیا ہوگا دوستو؟ سوچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ایک صحابی آ کر بیٹھ جاتے ہیں، بڑے غمزدہ ہیں، چہرہ اترا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟
کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اسلام سارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ آپ نے کہا سب کا۔ کہا زمانہ جاہلیت میں جو کیا تھا ہاں، بچی کو زندہ دفن کیا وہ بھی کہا ہاں۔ آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، کہتے اللہ کے نبی یہ واقعہ ذرا سن لیجئے، سننے کے بعد بتائیے کیا اللہ معاف کرے گا؟ کہا سناؤ۔ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی حمل سے تھی، میں چلا گیا سفر میں، آنے سے پہلے وضع حمل ہو گیا، زچگی ہو گئی۔ میں آنے کے بعد پوچھا کیا ہوا؟ نہیں بچہ مرا ہوا پیدا ہوا۔ ٹھیک ہے، اب کچھ دن کے بعد ایک بچہ آ رہا ہے، کس کے؟ بہن کا بچہ ہے۔ بچی معصومہ تھی، میری بیوی چاہتی، میں بھی چاہتی۔ اس کی عمر بڑھتی رہی، یہاں تک کہ اب وہ توتلی زبان میں بات بھی کرنے لگی، ساتھ میں چلنے بھی لگی انگلیاں پکڑ کر۔ جیسے اس کی عمر بڑھ رہی ہے اسی حساب سے ہماری محبت میں اضافہ ہو رہا، محبت اس قدر ہو گئی اس معصوم بچی سے، اگر نہ دیکھیں تو دل کو اطمینان سکون قرار نہیں آتا۔ جب میری بیوی نے دیکھا کہ مجھے اپنی لاڈلی بیٹی سے حد سے زیادہ محبت ہو گئی ہے کہ اگر صبح بہن کے پاس نہ آئے، میرا شوہر نہ دیکھے تو اس کو سکون اور قرار نہیں ملتا، اب قتل کرنا ان کے لیے ناممکن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی کہنے لگی ہم نے آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ بچہ مردہ پیدا ہوا تھا، یہ جو بچی آتی ہے بہن کی بچی نہیں ہے بلکہ اپنی ہی بچی ہے، میں نے اس لیے پیدا ہونے کے بعد وہاں رکھ دیا تھا کیونکہ آپ آئیں گے حالات کے حساب سے زندہ دفن کر دیں گے، قتل کر دیں گے اس بچی کی جان کو بچانے کے لیے، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے آپ اتنی محبت اتنی چاہت رکھتے ہیں کہ آپ قتل کر نہیں سکتے۔ چہرہ سیاہ ہو گیا، آیا اب یہ مشکل کو کیا کریں، کچھ دن برداشت کیا، رہنے دیا، لیکن کفر جو دل پہ چھایا ہوا تھا، جس نے دل کو سنگ کر دیا تھا، پتھر کر دیا تھا، وہ جوش میں آیا شیطان، اور ایک دن میں سوچا اس مصیبت ذلت کو لے جا کر بیوی کو کہا تیار کرو، کہا دیکھو نیت غلط مت رکھو اللہ کے واسطے، قتل نہیں کرنا۔ کہا نہیں میں میرے دوست کے پاس لے کے جا رہا ہوں، دعوت ہے، لے کے جا رہا ہوں۔ فاوڑا دور رکھ دیا تھا، معصوم بچی نے انگلی پکڑی باپ کی، توتلی زبان میں بات کرتے ہوئے چلی جائے، ابو جان راستہ زیادہ ہو گیا، ابو جان میں تھک چکی ہوں، اب بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، ابھی کتنی دور جانا ہے دعوت میں، بس یہی دو واقعہ ہے، ایک واقعہ تو ایسا ہے باوڑی میں ڈالے دینے کا، اور ایک ہے زندہ واقعہ تو بہت گزرے جس کو حدیث میں ضبط یہ کیا گیا ہے، دو ہے۔ تو خیر کہتے ہیں میں وہاں بیٹھایا، اب فاوڑے سے مٹی کھودنے لگا، جب مٹی کھودتا تھا مٹی اچھل کر میرے قدموں پہ پڑتی تو بچی کو برداشت نہ ہو سکا، بھاگ کے آئی، ابو جان آپ کا پیر گندا ہو رہا ہے، مٹی پڑ رہی ہے، آخر آپ کھود کیوں رہے ہیں؟ بچی یہ کہتی جاتی تھی، اپنے معصوم نرم ہاتھوں سے پیروں سے مٹی کو صاف کرتی جا رہی تھی، بار بار کہتی، لیکن دل اتنا سخت تھا کہ بس پتھر دل تھا، اس کے زبان پر اس کی محبت پر میرا دل نرم نہ ہوا، میں جب تک کھودتا رہا جب تک کہ گڑھا تیار نہ ہوا، گڑھا تیار ہوا تو میں نے بیٹی کو پکڑا، اس میں جب ڈالنے لگا تو بیٹی رونے لگی،
سینے سے چپک گئی. ابو جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا اسی کو دعوت کہتے ہیں؟ یہاں تک کہ گڑھے میں ڈال دیا، پھر مٹی ڈالنے لگا. ابو جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں ابو جان؟ یہ کیا اسی طریقے سے ہم کو چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ کیا اسی کو دعوت کہتے ہیں؟ اس طریقے سے وہ چیختی رہی، بولتی رہی، ابو ابو کرتی رہی. لیکن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دفن کر دیا. اس وقت تک مٹی ڈالتا رہا جب تک کہ اس کی آواز آتی رہی. جب آواز بند ہو گئی، یقین ہو گیا اب یہ مردہ ہو چکی ہے، تو میں وہاں سے چلا آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، روتے ہیں. صحابہ اکرام غصے میں آ گئے. اے اللہ کے اے شخص، کیوں ایسی چیز سنا رہا ہے کہ نبی رو دے؟ کیوں نبی کو رلا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، بیان کرنے دو. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے سے پہلے کس طریقے سے لوگ ظلم ستم انسانیت پر کرتے تھے، کس طریقے سے عورت پر ظلم ہوتا تھا. اے شخص پھر ان لوگوں کو ایک مرتبہ سنا. پھر وہ شخص سنانا شروع کر دیا. دوستو اس وقت جو معصوم بچیوں پر ظلم ہوتا تھا پیدائش کے بعد، آج بھی تو وہی ظلم ہو رہا ہے، طریقہ بدل گیا ہے. لیکن یاد رکھو جو سوال ان لوگوں سے ہوگا، آج کی ماں بہنوں اور بھائیوں سے بھی وہی سوال ہوگا. کیوں؟ ظلم کیا تھا؟ کیوں ایسا تم نے کیا؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. تو اس آیت پر غور کریں دوستو، اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. یہ کافروں کا شیوا تھا، طریقہ تھا. اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر جہاں کائنات کے لوگوں پر اللہ تعالی نے انعام کیا، وہاں انسانیت پر کیا. انسانیت میں سب سے زیادہ عورتوں پر کیا کہ بچپن کا تحفظ کیا. کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں عورت بچی پیدا ہوتی ہے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. اور جو شخص سے بچیوں کے ذریعے آزمایا گیا اور آزمائش میں کامیاب ہوا، آزمائش میں کیا؟ مرد بچوں کو عورتوں پر ترجیح نہ دیں، دونوں کو ایک نظر سے دیکھیں، اچھی تعلیم دیں، اچھی تربیت دیں اور صحیح دیندار سے اس کا نکاح کر دیں. اگر یہ آزمائش میں اترتے ہیں، صحیح یہ اپنے حقوق ادا کر دیتے ہیں، تو گویا آزمائش میں کامیاب ہوئے. ایسے لوگوں کے لیے یہ بچیاں جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گی. اور جوان ہوئی عورت تو اس کے جوانی کا خاوند دیا کہ اب اس کے لیے ساری زندگی کی جو ضرورت ہے یہ مرد پورا کرے. عورت کو باہر نکلنے یا ضروریات زندگی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہی عورت بوڑھی ہو گئی، ضعیف ہو گئی، کچھ نہیں کر سکتی، تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس کے قدموں کے نیچے لا کر رکھ دیا. اولاد کو کہہ دیا اللہ نے جنت کو قدموں کے نیچے ماؤں کے رکھا ہے. اب اگر تم جنت حاصل کرنا چاہتے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، جنت حاصل کر لو. یہ مقام دیا ہے دوستو. تو خیر یہ 3 جگہ سے ہم نے آیت کا انتخاب کیا، بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن و سنت سمجھنے اور اس پر غور کرنے، غور کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.